یہ ویڈیو ایک ایسے کیمیکل پر ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان لے لی۔ اس ویڈیو کا آغاز کلیئر پیٹرسن نامی شخص سے ہوتا ہے جو کہ ایک کیمسٹ تھے اور اپنے کام میں بہت محنتی تھے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف علم کی تلاش تھا، لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ دنیا کی تقدیر بدل دی۔ کلیئر پیٹرسن 1944 میں امریکہ کے دی مین ہیٹن پروجیکٹ میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس کے تحت پہلی بار جوہری بم تیار کیے جاتے تھے۔ جوہری بم جو نہ صرف ایک نیا ہتھیار تھا بلکہ ایک ایسی طاقت بھی تھی جو دنیا کی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کا مقصد دنیا کی جنگوں کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن اس کی تحلیق نے ایک نیا سوال جنم لیا: کیا انسانوں کو ایسی طاقت کے ساتھ کھیلنا چاہیے؟ کلیئر پیٹرسن جب مینہٹن پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا تو اس نے ایک اور تحقیق شروع کر دی۔ وہ زمین کی عمر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ زمین کتنی پرانی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہے، لیکن پیٹرسن نے اس کی تحقیق میں ایک ایسا مواد تلاش کیا جو اس نظریے کو چیلنج کرتا تھا۔ پیٹرسن نے زرکون کرسٹل پر تجربات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کرسٹل زمین کی سب سے قدیم چٹانوں میں سے ایک تھا اور اس میں موجود یورینیم کی مقدار سے زمین کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پیٹرسن نے اس پر تحقیق کی اور یہ ثابت کیا کہ زمین کی عمر وہ نہیں جو ہم نے ہمیشہ سمجھی تھی، لیکن جب اس نے تجربات کے نتائج کا تجزیہ کیا تو اس کے سامنے ایک حیرت انگیز حقیقت آئی۔ زرکون کرسٹل میں یورینیم کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اثرات نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے زمین کی عمر کا حساب غلط لگایا تھا؟ کیا یہ کوئی اور راز تھا جسے ابھی تک کسی نے نہیں جانا؟ یہ کچھ سوالات تھے جو اس وقت کیے جانے لگے۔ ایک دن پیٹرسن کو ایک اور سائنسدان ٹامس مٹکلے کا کام یاد آیا۔ ٹامس مٹکلے نے 1920 کے لگ بھگ میں گاڑیوں کے انجن میں ٹیٹرا ایتھائل لیڈ کا استعمال شروع کیا تھا۔ یہ وہ کیمیکل تھا جو انجن کی کارکردگی کو بڑھاتا تھا اور گاڑیوں کی آواز کو کم کرتا تھا، لیکن مٹکلے نے اس کیمیکل کے اثرات کو نظر انداز کر دیا تھا اور اس کے تجربات کا نتیجہ بہت خطرناک نکلا۔ ٹیٹرا ایتھائل لیڈ ایک زہر تھا جو انسانوں اور جانوروں کے لیے بہت خطرناک تھا۔ مٹکلے نے اس کیمیکل کا استعمال دنیا بھر میں کیا اور اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہوا۔ اس کے اثرات نہ صرف ماحول پر پڑے بلکہ اس کے اثرات نے انسانوں کی صحت کو بھی تباہ کر دیا۔ لیڈ کیمیکل کے اثرات نے اس وقت کے سائنسدانوں کو تشبیہ کیا، مگر اس کے استعمال کے بعد لاکھوں لوگ اس کا شکار بن چکے تھے۔ اس نے دنیا بھر میں ایک خوفناک حقیقت کو بے نقاب کیا: کبھی کبھار ایک سائنسی تجزیہ پوری نسل کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹامس مٹکلے کی کہانی کا اختتام بہت ہی افسوسناک تھا، جو خود بھی اس کیمیکل کے اثرات سے بچ نہ سکا۔ اس نے اپنی تجربات کے دوران اس کیمیکل سے جتنا قریب رہنے کی کوشش کی، اتنا ہی زیادہ وہ بیمار ہوا۔ آخرکار مٹکلے کی صحت خراب ہو گئی اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شدید بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ مٹکلے کی موت ایک ایسی حقیقت تھی جو سائنس کی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ اس کی موت نے ثابت کیا کہ سائنس کی دنیا میں کبھی کبھار جو ہمارے لیے فائدہ مند لگتا ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت تھی، مگر اس کا اثر دنیا بھر میں گہرا تھا۔ اور ادھر جب پیٹرسن مین ہیٹ پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا تو وہ اس بات پر سوچ رہا تھا کہ جوہری بم کی تحلیق کا کیا اثر ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تحلیق انسانیت کے لیے ایک نیا دور لے آئے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک ایسا ہتھیار ہوگا جس کے استعمال سے پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پیٹرسن کے ذہن میں ایک خوف تھا کہ یہ تجربہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوگا یا یہ دنیا کے لیے ایک نئی تباہی کی علامت بنے گا۔ اس سوال کا جواب ابھی تک کسی کو نہیں مل سکا، لیکن اس کی تحقیقات نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جوہری طاقت کا استعمال انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، جس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہیروشیما کا ہے۔ اگر ہم کیمیکلز کے بارے میں بات کریں تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے ماحول کو خراب کیا اور لوگوں کی جانیں لی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جو ہیروں کے کانوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہیرے کی کانوں کی دریافت اور ان سے نکلنے والے قیمتی ہیرے دنیا کے کئی ممالک کی معیشت میں انقلاب لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کانوں میں ماحولیاتی تباہی کا بھی سامنا ہوا۔ مثال کے طور پر ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو
DRC में हीरे की कानों के सबब पैदा होने वाले माहौलियाती तबाही ने वहाँ की जमीन, पानी और हवा को मुतासर किया। कानों से निकलने वाले केमिकल्स और कीचड़ ने माहौलियाती निज़ाम को बेहद नुकसान पहुँचाया और मकामी बाशिंदों की सेहत पर गहरे असरात मरतब किए। ये हीरे की सन्नत एक तरफ जहाँ दुनिया भर में अमीर बनाने का बाइस बनी, वहाँ दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी और कुदरती माहौल पर एक बड़ा बोझ भी बन गई। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की का सबब बन सकता है, बल्कि अगर इसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये माहौलियाती तबाही का भी बाइस बन सकता है। हर तबाही के पीछे केमिकल्स ही नहीं होते, कुछ इंसानों की लापरवाही भी होती है। इस लापरवाही का एक बहुत बड़ा वाकया टाइटैनिक का है। 1912 में RMS टाइटैनिक नामी जहाज अपनी पहली सफर पर रवाना हुआ और इस सफर का मकसद था कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज के जरिए बहरा कियानूस के रास्ते को अबूर किया जाए। लेकिन जब ये जहाज बर्फानी पहाड़ से टकरा गया, इसकी सारी बॉडी समंदर में गर्क हो गई। टाइटैनिक के गर्क होने के बाद होने वाली साइंसी तहकीकात ने बहरे और नकल और हमल की तारीख को बदल कर रख दिया। इस वाक़े के बाद जहाज़ों में हिफाजती तदाबीर को बेहतर बनाया गया और जहाज़ रानी के कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ आई। इस हादसे ने इंसानों को यह सिखाया कि कोई भी तकनीकी मुआवजा कभी भी कुदरत के सामने मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकता। ये वाक़या न सिर्फ इंसानियत की तरक्की में एक साइंसी सबक बन गया, बल्कि इसने हमें यह भी बताया कि कुदरत के खिलाफ चलना कभी भी एक खतरनाक अमल हो सकता है, चाहे आपके पास सबसे जदीद टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। अगर हम इन सब वाक़यात से कुछ सीखें तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी तहकीक और तजुर्बात को इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए तबाही का सबब बनने के लिए। आज की हमारी ये वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।